ایمان کے 6 ارکان ہیں. ابھی تو صرف اللہ کی ذات کے اوپر بات ہو رہی ہے کہ اللہ کی ذات پر ایمان لانا، تقدیر پر ایمان لانا. تقدیر کیا ہے؟ لوگوں نے اپنے اپنے اندازے سے تقدیر کے بارے میں نظریہ بنا لیا. ایمان کا مسئلہ ایمان کا رکن ہے، اور ابھی تک آج تک کبھی علماء سے پوچھتے نہیں ہیں. اپنے حساب سے ہی کبھی تقدیر کو برا بھلا کہہ رہے ہوتے. تقدیر ہے کیا چیز کبھی سیکھیے. ایمان کا رکن ہے، 6ٹھا رکن ہے. پھر جا کے آپ کا ایمان بنے گا جس کی بنیاد پر جنت ہے اور جس کی بنیاد پر آپ کا غلبہ ہے. انت وانتم العالون ان کنتم مؤمنین، تم ہی غالب ہوگے اگر تم مومن ہو. 4 بڑے گروہ ہیں کفری عقائد تک پہنچے ہوئے، اور ان 4 گروہوں کی گمراہی کی وجہ سے 2 عقیدے پیدا ہوئے اللہ کے بارے میں. جسے ہم دنیا کہتے ہیں، کیا اس میں حلال حرام کی تمیز ضروری نہیں ہے؟ اور وہ حلال حرام کی تمیز کہاں سے آئے گی؟ ان الحکم الا للہ. جس چیز پر میں جیتا ہوں اور جس چیز پر میں مرتا ہوں وہ اللہ کے لیے ہے. تم کہتے ہو میری دنیا میں آزاد ہوں. حلال حرام کی تمیز، جائز ناجائز کا کانسیپٹ، یہ دین ہے کہ آپ ایک چیز کو جائز مانتے ہیں، ایک چیز کو ناجائز مانتے ہیں، ایک چیز کو حرام مانتے ہیں، ایک چیز کو فرض مانتے ہیں. کیوں؟ جس کو ہم کائنات کہتے ہیں یہ اس کی مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہے. یہ فلاسفہ کا عقیدہ کہ ایک یہی مخلوق ہے، بس اس کے علاوہ کوئی مخلوق نہیں. حضرات گرامی، اللہ تعالی کی آیات کونیہ اور شرعیہ اس کی ربوبیت پر دلالت کرتی ہے اور اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ اس کے علاوہ کوئی بھی معبود برحق نہیں ہے. ان آیات میں سے ایک آیت یہ بھی ہے کہ نوح علیہ السلام 950 سال ایک سرکش قوم جو اپنی حد کراس کر چکی ہے اس کو سمجھاتے سمجھاتے 950 سال گزر گئے. مخالفت میں انہوں نے کوئی کسر نہ چھوڑی. جب انہوں نے ہاتھ اٹھائے اللہ سے مدد مانگی تو فوراً اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی. فرمایا وَنُوحًا إِذْ نَادَى مِن قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ. نوح علیہ السلام نے اس سے پہلے جب ہمیں پکارا تو ہم نے فوراً اس کی دعا قبول کر لی. اس کے دشمنوں کو نیست و نابود کر دیا، اسے غالب کیا اور اسے بچایا. اللہ تعالیٰ کا اس طرح دعا قبول کرنا، ایک تنہا شخص کی دعا قبول کرنا، اس کے ساتھ چند اہل ایمان ہیں، کمزور سا ایک گروہ ہے. اللہ مالک الملک دعا قبول کرتا ہے اور فوراً اپنی مدد نازل فرما دیتا ہے. یہ اس دنیا کی تاریخ ہے. تاریخ گواہ ہے اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ کو پکارا ایک شخص نے، فوراً اس کی مدد آئی اور اس نے اس کمزور سے گروہ کو بچا لیا اور تمام سرکشوں کو تباہ کر دیا. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اس کائنات کا خالق موجود ہے اور وہی اس نظام کو چلا رہا ہے اور وہ اپنے بندوں کی مدد کرتا ہے جس کا اس نے وعدہ کیا ہے. اسی طرح دیگر انبیاء کرام کے حالات زندگی کا جب ہم مطالعہ کریں تو اللہ تعالیٰ کی کس طرح مدد آتی رہی. صرف ایک مرتبہ پکارنے پر اللہ تعالیٰ کی فوراً مدد آتی رہی. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرمائی اور کتنے موقعوں پر مدد فرمائی. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی، اہل ایمان کی مدد کرتا رہے گا، یہ اس کا وعدہ ہے اور لوگ دیکھتے رہیں گے اس نشانی کو بھی. جمعے کا دن تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام منبر پر کھڑے خطبہ دے رہے تھے. ایک دیہاتی شخص آیا، دور سے ہی آواز لگائی، یا رسول اللہ ہلک المال وجاع العیال
فدعوا اللہ لنا، ہمارے مال مویشی مر رہے ہیں، اہل و عیال بھوکے مر رہے ہیں، فقر و فاقہ قحط سالی ہو چکی ہے، اللہ سے ہمارے لیے دعا کیجیے۔ اسی وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ہاتھ اٹھائے، منبر پر کھڑے کھڑے ودعا، اور اللہ سے مانگا۔ فصار السحاب امثال الجبال، پہاڑوں جیسے بادل فوراً چھا گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابھی منبر سے اترے نہیں تھے، حتیٰ کہ بارش، موسلا دھار بارش برس پڑی، لوگ اپنے گھروں تک نہیں پہنچے تھے۔ دوسرے جمعے کو آیا پھر ایک دیہاتی یا وہی شخص دوسرے جمعے کو، اس دن پھر کہنے لگا، اے اللہ کے رسول، ہماری عمارتیں گر رہی ہیں، ہمارے گھر گر رہے ہیں، مال مویشی غرق ہو رہا ہے، پانی میں ڈوب رہا ہے، اللہ سے دعا کیجئے کہ یہ بارش روک دے۔ اسی وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے، دعا کی، فوراً بادل ایسے چھٹے کہ جیسے تھے ہی نہیں۔ وہ جو ہاتھ اٹھائے کس سے مانگا تھا، اور کون تھا جس نے بادل فوراً بھیج دیے، اور دوبارہ مانگنے پر بادل فوراً غائب کر دی۔ پورا ہفتہ بارش ہوتی رہی۔ دعاؤں کا اس طرح قبول کرنا، مظلوموں کی مدد کرنا، اہل ایمان کو غالب کرنا، یہ سب سے بڑی نشانی ہے اللہ کی آیات کونیہ میں سے کہ وہ ہے، اور اسی کا حکم سب پر غالب رہے گا۔ ان الحکم الا للہ، حکم اسی کا چلے گا، چاہے شریعت ہو، چاہے کائنات کا کوئی نظام ہو، اس کے فیصلے کے بغیر یہاں پتا تک نہیں ہلتا ہے۔ اگر کوئی شخص اس کی نافرمانی کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے، وہ کامیاب نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ نے اس کو ڈھیل دی ہے، ورنہ اللہ کی مرضی کے بغیر کسی کی جرأت ہے کہ کوئی پر بھی مارے؟ اس کی مشیت کے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، تم جو کچھ بھی کرتے ہو نہیں کر سکتے، تم جو کچھ بھی چاہتے ہو نہیں چاہ سکتے، مگر وہ جو کچھ بھی چاہے۔ اس کی مشیت، اس کا فیصلہ، اس کا اذن جب تک شامل حال نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوتا۔ نہ نیک لوگ نیک مقصد میں کامیاب ہوتے ہیں، اور نہ برے لوگ اپنے برے مقصد میں کامیاب ہوتے ہیں۔ یہ چیپٹر کافی بڑا ہے، لیکن ہے بنیادی، ایمان کا رکن ہے۔ ایمان کے 6 ارکان ہیں۔ ابھی تو صرف اللہ کی ذات کے اوپر بات ہو رہی ہے کہ اللہ کی ذات پر ایمان لانا، ایمان اللہ پر ایمان لانا، خالی ایمان باللہ اس کے 6 ارکان ہیں کہ اللہ پر ایمان لانا، اس کی کتابوں پر ایمان لانا، اس کے رسولوں پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا، یوم آخرت پر ایمان لانا، اور تقدیر پر ایمان لانا۔ تقدیر کیا ہے؟ لوگوں نے اپنے اپنے اندازے سے تقدیر کے بارے میں نظریہ بنا لیا۔ ایمان کا مسئلہ ایمان کا رکن ہے، اور ابھی تک آج تک کبھی علماء سے پوچھتے نہیں، اپنے حساب سے کبھی تقدیر کو برا بھلا کہہ رہے ہوتے۔ تقدیر ہے کیا چیز کبھی سیکھیے، ایمان کا رکن ہے، 6ٹھا رکن ہے۔ پھر جا کے آپ کا ایمان بنے گا جس کی بنیاد پر جنت ہے، اور جس کی بنیاد پر آپ کا غلبہ ہے۔ انت وانتم العالون ان کنتم مؤمنین، تم ہی غالب ہوگے اگر تم مومن ہو۔ ایمان کے 6 ارکان ہیں، اور خالی جو پہلا رکن ہے ایمان باللہ، اس میں سب سے بنیادی 4 باتیں ہیں کہ اللہ کے وجود پر ایمان لانا، جس کا آج کئی گرے ہوئے لوگ انکار کر رہے ہیں۔ اللہ کی ذات کے وجود کا ایمان لانا، اس پر ایمان لانا کہ اللہ کی ذات ہے، یہ تو ایک بنیادی چیز ہے۔
پھر اللہ کی ربوبیت پر ایمان لانا کہ جو کچھ بھی وہ کرتا ہے اور جس نبی سے بھی چاہے جس فرشتے سے بھی چاہے کلام کرے، جب چاہے کلام کرے، جو چاہے وہ کرے، اس میں وہ اکیلا ہے، توحید ربوبیت ہے، افراد اللہ بافعالہ، وہ اپنے افعال میں اکیلا ہے، اور ہمارا یہ ایمان ہے۔ اگر آپ اس پر ایمان رکھتے ہیں، یہ آپ کی توحید ربوبیت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے افعال میں، اس کے ارادے میں، اس کی مشیت میں آپ کسی کو شریک نہیں بناتے، اور اس میں آپ کے ساتھ بہت سارے مشرکین بھی ساتھ ہیں، آپ کے خلاف نہیں ہے۔ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، اکثریت ان کی ایمان لاتی ہے، اس بات پر ایمان رکھتی ہے۔ فرق ان میں یہ کہ آپ مسلم ہیں، موحد ہیں، وہ مشرک ہیں۔ عبادت وہ بھی اللہ کی کرتے ہیں، لیکن اللہ کے علاوہ بھی کچھ لوگوں کی کرتے ہیں، آپ صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ یہ فرق ہے مسلمان میں اور مشرک میں۔ باقی اللہ کی ربوبیت پر ایمان میں اکثریت ان کی ہمارے خلاف نہیں۔ دوسری بات یہ کہ اللہ کے نام ہیں، اللہ کی صفات ہیں، اور صفات بھی کچھ ذاتیہ ہیں، کچھ فعلی صفات ہیں، ان سب کو اسی طرح ماننا جس طرح اللہ نے قرآن میں بیان کیا، اس کے رسول علیہ السلام نے بتایا ہے، بغیر کسی انکار کے، بغیر کسی تحریف کے۔ اس کے بغیر اللہ کی معرفت ممکن نہیں ہے۔ اسے توحید اسماء و صفات کہتے ہیں کہ تمام گمراہ کن فرقے اس توحید میں، یہ جو ٹاپک ہے توحید اسماء و صفات، اس میں مسلمانوں کے فرقے بنے ہیں۔ 4 بڑے بڑے گروہ ہیں مسلمان، پوری امت اسلامیہ اہل سنت کے علاوہ 4 بڑے گمراہ فرقوں میں بٹی ہوئی ہے، اور اکثریت ان کی ہے۔ ایک گروہ ہے جو توحید اسماء و صفات میں صحابہ اور تابعین کے مسلک پر ہے، اور وہ اہل الحدیث ہے صرف۔ اس کے علاوہ جتنے بھی بڑے بڑے علماء ہو، عوام الناس کی ہم بات ان کو شامل نہیں کرتے، عوام الناس کو علم نہیں۔ 4 بڑے گروہ ہیں کفری عقائد تک پہنچے ہوئے، اور ان 4 گروہوں کی گمراہی کی وجہ سے 2 عقیدے پیدا ہوئے اللہ کے بارے میں۔ ایک ہے اللہ فی کلی مکان والا عقیدہ، کہ ہر جگہ حاضر ناظر والا عقیدہ، ان 4 گمراہ فرقوں کی وجہ سے پیدا ہوا۔ اور ایک عقیدہ پیدا ہوا اللہ لا مکان ہے، یہ بھی انہی فلاسفہ کی وجہ سے پیدا ہوا۔ اسلام ان دونوں عقیدوں سے بری ہے۔ ابھی تو یہ بات اللہ پر ایمان کے بارے میں بات ہو رہی ہے، اور امت کے فرقے بن گئے۔ اللہ پر ایمان کے 6 رکن ہیں، پہلے رکن کی بات ہو رہی ہے، اور فرقے پہلے بن گئے، اور آپ لوگوں نے فقہ حنفی اور فقہ شافی کو فرقہ بنایا ہوا ہے، اسی سے نہیں نکلے آپ ابھی تک۔ پھر اللہ پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کی عبادت میں اس کو ایک مانیں۔ عبادت ہمارا عمل ہے، اور توحید عبادت کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے اعمال کو اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کر دینا۔ جو بھی میرا عمل ہے، تھوڑا ہے یا زیادہ، عمل بھی 2 طرح کے ہیں، ظاہر اور باطن۔ دل کا عمل ہے، زبان کا قول ہے، دل کی تصدیق اور عمل ہے، اور ظاہری اعمال ہے۔ جس کو آپ دنیا کہتے ہیں وہ بھی عمل ہے، جس کو آپ دین کہتے ہیں وہ بھی عمل ہے۔ دین اور دنیا کی تفریق ہمارے دین میں نہیں ہے۔ جو کچھ بھی اللہ نے آپ کو دیا ہے، توفیق دی ہے، اللہ کو ایک ماننا ہے اس میں۔ دنیا جسے ہم دنیا کہتے ہیں، کیا اس میں حلال حرام کی تمیز ضروری نہیں ہے؟ اور وہ حلال حرام کی تمیز کہاں سے آئے گی؟ ان الحکم الا للہ، اس کا حکم چلے گا، کسی اور کا نہیں۔
کسی اور کے کوئی اور ہمارے پاس مصدر نہیں ہے جہاں سے ہم حلال حرام جائز ناجائز ٹھیک غلط کا کنسپٹ لیں. اور جس شخص نے بھی اللہ کے نازل کردہ حکم کو ناپسند کیا، چاہے وہ جائز ناجائز کی حد تک تھا کہ شریعت میں ایک چیز جائز ہے اور لوگ کہتے ہیں کہ نہ یہ حرام ہونی چاہیے، یہی وہ جرم ہے یہود و نصارہ کا. ذالک بانہم کرہوا ما انزل اللہ، کہ یہ اللہ کے نازل کردہ حکم کو ناپسند کرتے ہیں، اسے ناپسند کرتے ہیں، کراہت کرتے ہیں، اور یہی ان کا کفر ہے. تو دنیا جسے ہم دنیا کہتے ہیں وہاں بھی یہ تمیز ضروری ہے کہ آپ اپنی دنیا میں جائز ناجائز حلال حرام کی تمیز دین کی بنیاد پر کرتے ہیں یا لبرلزم کی بنیاد پر یا فیمنزم کی بنیاد پر، سیکولرزم کی بنیاد پر، کس ازم کی بنیاد پر کرتے ہیں؟ کہتے ہیں یہ دنیا ہے، یہاں تو دین وہ ہے بس جو مسجد میں ہم نماز پڑھتے، جو گھروں میں جو پردہ کر لے کبھی کبھار، یا نفل نوافل پڑھ لیے، تلاوت کر لیے، دین ہے. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین، میری نماز میری قربانی یہ تو عبادات ہے. ومحیاي ومماتی، جس چیز پر میں جیتا ہوں اور جس چیز پر میں مرتا ہوں وہ اللہ کے لیے ہے. تم کہتے ہو میری دنیا میں میں آزاد ہوں. یہ اس کی ربوبیت کا حصہ ہے کہ ہم اس چیز کو تسلیم کریں کہ فیصلے میں وہی مالک ہے، وہ اکیلا، وہ حاکم اعلیٰ. اس کا مطلب حاکم اعلیٰ ماننے کا مطلب یہ ہے کہ چاہے کائنات کا نظام ہے، فتح شکست خوشی غمی، اس کا فیصلہ بھی وہاں سے ہوتا ہے، غریبی فقیری وہاں سے ہوتا ہے. اور حلال حرام کی جو بیس ہے وہ اس کی شریعت ہے، جائز ناجائز کی بیس اس کی بتائی ہوئی شریعت ہے. اگر اس کا کوئی باغی ہے، اگر اس شریعت کو کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے تو یہی وہ کفر ہے جو یہود و نصارہ نے کیا تھا. اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ. کہتے ہیں عورت کو حقوق چاہیے، کہاں سے؟ یورپ والوں نے جو بتائے ہیں. انسان کے حقوق چاہیے، کہاں سے؟ جو اس دنیا کے بدترین لوگوں نے بتائے ہیں. کلما اوقدوا نارا اطفأها اللہ، ایسی گندی غلیظ قوم جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر ان کا بس چلے ساری دنیا کو فساد کی آگ میں بھسم کر دے. یہ تو اللہ تعالیٰ ان کی لگائی ہوئی آگ کو بجھاتا رہتا ہے. ان کے بتائے ہوئے ازم، ان کے مقلد آج جگہ جگہ نظر آ رہے ہیں، آواز اٹھاتے نظر آ رہے ہیں. حلال حرام کی تمیز، جائز ناجائز کا کانسیپٹ، یہ دین ہے کہ آپ ایک چیز کو جائز مانتے ہیں، ایک چیز کو ناجائز مانتے ہیں، ایک چیز کو حرام مانتے ہیں، ایک چیز کو فرض مانتے ہیں. کیوں؟ کس نے آپ کو کہا؟ یہ عقیدہ، کیونکہ یہ آپ کا دین ہے، یہ آپ کا عقیدہ ہے، یہ آپ کے تحاکم الی اللہ و الی رسولہ ہے، یہ توحید ہے. اور جس بیس پر آپ مانتے ہیں حلال حرام جائز ناجائز کی جو بیس ہے آپ کے نزدیک وہ اللہ کا حکم ہے، یہ آپ کی توحید ربوبیت ہے. تو جب پوچھا جائے گا تیرا رب کون ہے، ربوبیت کی جو بنیادی چیزیں اسی میں فیل ہے. اب تیرا رب پوچھنے کا مقصد تو آگے اور ہے، ابھی وہ پہلی پرائمری میں فیل ہے. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے
अला लहुल खल्क़ वल अम्र, सुन लो कि वही पैदा करता है और वही तदबीर करता है, इसमें उसका कोई शरीक नहीं है। जब हम अल्लाह को अपना रब मानते हैं, उसमें बुनियादी चीज, तीन बुनियादी चीजें हैं। अल्लाह को खालिक मानना, हर चीज का खालिक पैदा करने वाला वो है, हर चीज का मालिक वो है। दूसरी चीज, तीसरी चीज ये कि कायनात में हर चीज की तदबीर वो करता है, और जिसको हम कायनात कहते हैं ये उसकी मखलूकात में से एक मखलूक है। ये फलासिफा का अकीदा के एक यही मखलूक है, बस इसके अलावा कोई मखलूक नहीं। हम कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, वो आलमीन का पालने वाला, आलमीन का रब है। ये एक आलम है जिसमें हम रहते हैं, ये कल पैदा हुआ था और परसों खत्म हो जाएगा। और फिर ये लोग, यहां के रहने वाले लोग, जिन और इंस, फिर एक ऐसी जिंदगी में चले जाएंगे जो उनको उनके रब ने दी है, या जन्नत की या जहन्नम की। और वहां का जो वहां अल्लाह ताला की नेमतें हैं, या वह जहन्नम के जो अजाब हैं, नाउज़ बिल्लाहि मिनन नार, वो भी मखलूकात हैं, उनका पैदा करने वाला भी अल्लाह है। और अल्लाह ताला ने जन्नत जहन्नम की जिंदगी को अबदी बना दिया है। वो कई जहानों का मालिक है। हर जहान, हर मखलूक की तदबीर वो करता है। ये है, ये अल्लाह को रब मानने का बुनियादी उसूल है। अक़ूलु मा तस्मऊन व अस्तग़फिरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन फस्तग़फिरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम।